یہ شاہ جہان بادشاہ کے دور کی بات ہے، دہلی کے اندر جو ہے نا شاہ جہان بادشاہ کی حکومت تھی، اور دہلی کی جو جامع مسجد تھی اس کے جو خطیب تھے وہ ملا جیون رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے اور بہت بڑے عالم تھے۔ اور شاہ جہان بادشاہ جو تھا وہ 5 وقت کی نماز تو قلعے میں جو مسجد تھی وہاں پڑھتا تھا، اور جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جامع مسجد میں آتا تھا اور ملا جیون کے پیچھے جو ہے جمعے کی نماز پڑھتا تھا۔ اس وقت دستور یہ تھا کہ جو بادشاہ تھا وہ بھی ریشم پہنتا تھا، اور اس کے جو ارکان دولت تھے، وزراء تھے، وہ بھی سارے کے سارے ریشم پہنتے تھے۔ اب ریشم پہننا تو مرد کے لیے حرام ہے، تو ایک جمعے میں بادشاہ بھی بیٹھے ہیں، اس کے وزراء بھی بیٹھے ہیں، ارکان دولت بھی بیٹھے ہیں، اور سب نے جو ہے نا جی ریشم پہنا ہوا، اور سب اس انتظار میں ہے کہ ملا جیون آئیں اور خطبہ دیں اور ہم جمعہ پڑھیں۔ ملا جیون رحمہ اللہ کا جو گھر تھا وہ مسجد کے قریب تھا۔ وہ مسجد کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے ممبر کے اوپر قدم رکھا۔ جیسے ہی ممبر پر قدم رکھا تو مجمع میں سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اور وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے ملا جی مسئلہ بتاؤ، یہ بتاؤ کہ مرد کے لیے ریشم پہننا کیسا ہے؟ اب یہ ملا جیون کے لیے زبردست امتحان ہے، اس لیے کہ اگر صحیح مسئلہ بتائیں گے کہ مرد کے لیے ریشم پہننا حرام تو بادشاہ اپنی توہین محسوس کرے گا کہ بڑی مسجد کے اندر جو ہے نا جی ہمیں ذلیل کر دی، اور اگر غلط مسئلہ بتائیں گے تو پھر ایمان جاتا ہے۔ ایک عالم ہو، اس کو علم ہو، اور پھر وہ اس علم کو چھپا لے کسی مصلحت کی وجہ سے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ وہ ممبر سے نیچے اتر گئے اور واپس اپنے گھر میں چلے گئے، اور وہاں جا کر اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیا، اور جو آدمی وصیت کرتا ہے مرتے وقت وہ ان کو وصیت کرتے کہ بھائی میرے بعد یوں کر لینا، یوں کر لینا۔ یعنی ملا جیون نے یہ طے کر لیا کہ میں نے مسئلہ صحیح بتانا ہے، جان جاتی ہے تو جائے۔ دوبارہ مسجد میں آ گئے اور ممبر کے اوپر چڑھ گئے اور کہنے لگے ہاں بھائی کہاں وہ مسئلہ پوچھنے والا، اپنا مسئلہ پوچھو۔ تو وہ آدمی کھڑا ہوا اور وہ کہتا ہے ملا جی یہ بتاؤ کہ مرد کے لیے ریشم پہننا کیسا ہے؟ اب ملا جیون نے فتویٰ دیا، فرمایا کہ مرد کے لیے ریشم پہننا حرام ہے، اور جو اس کو حلال سمجھ کر پہنتا ہے وہ واجب القتل۔ اور اس دوسرے جملے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ایمان کی حرارت کی وجہ سے یہ بات بھی کر دی۔ اب جو ہے نا ساری مسجد کے اوپر سناٹا چھا گیا کہ بادشاہ کی موجودگی کے اندر ایسی جرت، اور بادشاہ بھی غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اب جمعے کی نماز کے بعد شاہ جہان بادشاہ سیدھا اپنے قلعے میں گیا، اور قلعے میں جا کر اس نے فوج کے ایک دستے کو بلایا اور ان سے کہا کہ جاؤ ملا جیون کو گرفتار کر کے لاؤ اور میرے سامنے یہاں لا کر اس کو پھانسی پر چڑھا دو، اس نے بڑی مسجد کے اندر میری توہین کی ہے۔ اور باقی فوج کو دہلی شہر کے اندر پھیلا دیا کہ جب عوام کو پتا چلے گا کہ ملا جیون قتل ہو رہے ہیں تو کہیں بغاوت نہ ہو جائے۔ اب شاہ جہان کا جو بادشاہ تھا اورنگزیب، وہ ملا جیون کا شاگرد تھا۔ اس زمانے میں بادشاہوں کو بھی شوق ہوتا تھا کہ اپنے بچوں کو عالم بنائیں۔ تو جب اورنگزیب نے یہ بات سنی تو وہ باغے باغے آئے اور کہنے لگے استاد جی والد صاحب نے حکم دے دیا ہے، ابھی ایک دستہ آئے گا آپ کو گرفتار کر کے لے جائے گا اور قلعے کے اندر آپ کو ابا جی کے سامنے پھانسی پر چڑھا دے گا۔ اب ملا جیون کے ایمان کو دوبارہ جوش آیا۔ ملا جیون نے کہا اچھا تیرا باپ جو ہے یہ اپنی فوج پر ناز کرتا ہے، لاؤ میرے ہتھیار لاؤ، میرے ہتھیار لاؤ۔ ایک خادم باغے باغے آیا، اس کے ہاتھ میں ایک لوٹا تھا اور ایک مسلح تھا۔ ملا جیون نے وضو کیا اور مسلح کے اوپر کھڑے ہو گئے اور اورنگزیب سے کہنے لگے آ جائے تیرا باپ، ابھی بددعا کر کے اس کی سلطنت کا صفایا کر دوں گا۔ اب اورنگزیب کو پہلے استاد جی کی فکر تھی، اب اس کو والد صاحب کی فکر لگ گئی۔ اب باغے باغے واپس گیا، ابا جان ملا جیون نے وضو کر لی ہے اور وہ مسلح کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں آ جائے تیرا باپ، ابھی بددعا کر کے اس کی سلطنت کا صفایا کر دوں گا۔ اب شاہ جہان بادشاہ کے اوپر ایسا روب طاری ہوا کہ نہ اس نے سر کے اوپر پگڑی رکھی اور نہ اس نے پاؤں میں جوتے پہنے، اور ننگے پاؤں بھاگے بھاگے آیا اور آ کر ملا جیون کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا اور کہنے لگا کہ حضرت معاف کر دیں، آئندہ ایسی گستاخی نہیں ہوگی۔ یہ سارا قصہ سنانے کے بعد حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ پوچھتے تھے کہ بتاؤ شاہ جہان بادشاہ ملا جیون کے آگے کیوں جھکا؟ اور پھر حاجی صاحب خود ہی جواب دیتے تھے اس وجہ سے جھکا کہ جتنا شاہ جہان کو اپنی فوج کے اوپر یقین اور ناز تھا، اس سے زیادہ ملا جیون کو اپنی نماز اور دعا کے اوپر یقین اور ناز تھا۔ جب باطل والوں کا کوئی مسئلہ اٹکتا ہے تو جیسے وہ بھاگتے ہیں چیزوں کی طرف، وہ بھاگتے ہیں اسلحہ کی طرف، اس سے زیادہ ہم بھاگے نماز کی طرف اور دعا کی طرف۔ جتنے یقین کے ساتھ وہ مادے کو استعمال کرتے ہیں، اس سے زیادہ یقین کے ساتھ ہم اعمال کے اندر لگیں تو ہمارا جو پلہ ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ مسئلہ سارا کا سارا یہاں اٹکا ہوا ہے۔